अस्सलाम नाज़रीन कराम। वो कहते हैं ना कि बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय चीज क्या ये गरीबुल वतनी होती है। तो ये प्रोग्राम मैं गरीबुल वतनी में कर रहा हूँ, इसलिए शायद आपको पूरा सेट अजीब सा लग रहा है। आज जो अच्छी खबरें मिली हैं बहुत सारी, उनमें से एक अच्छी खबर ये है कि मुल्क में जमहूरियत का सफर शुरू हो गया है। जमहूरियत में बहुत सारा हंगामा भी होता है, तलखी भी होती है, गर्मा गर्मी भी होती है, लेकिन बहरहाल एक जमहूरी सफर होता है जिसको सब हम लोग चाहते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, और ख्वाहिश भी होती है कि ये पीसफुल रहे और ठीक रहे और मुल्क सही समत पे आगे बढ़े। आप पंजाब असेंबली ने हल्फ उठा लिया है और उसका गोया आगाज हो गया है। पहले हंगामा हुआ, लेकिन हल्फ बर्दारी की तकरीब बड़ी खामोशी के साथ मुनक्कद हुई। उधर सिंध में बिलावल भुट्टो साहब ने अपने नए वजीर आला का ऐलान कर दिया है। मुराद अली शाह साहब जो 2 बार पहले वजीर आला रह चुके हैं और बहुत कामयाब वजीर आला रह चुके हैं, वो फिर वजीर आला हो गए। पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, नई अहद के तकाजों को समझते हैं। अल्लाह करे कि वो अब ज्यादा बेहतर तौर पर डिलीवर कर सकें, क्योंकि सिंध को, खासतौर पर कराची को, एक बहुत ही फायाल क़यादत की जरूरत है। बलूचिस्तान और खैबर का मामला भी तकरीबन तय हो चुका है। पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है, मुस्लिम लीग नून उसके साथ और बाप उनके साथ शामिल होंगे और एक मिली जुली हुकूमत होगी, अगरचे कहने को, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। और खैबर पख्तूनख्वा में वो आज़ाद अरकान, जिसको मैं आप सुन्नी मुस्लिम इत्तेहाद कहूँ या तहरीक इंसाफ कहूँ, जो भी कह लीजिएगा, उनकी एक हुकूमत बनने जा रही है। और क्या सूरत बनती है, क्या नक्शा बनता है, दिखाई देता है। बहरहाल आगाज हो गया है। और उसके साथ ही एक बड़ा अजीब खबर आई है कि पीटीआई के चेयरमैन ने, बानी चेयरमैन ने एक खत लिखा है या लिख दिया है, जिसका कहा कि उसका वतन भी हम जारी कर देंगे। जिसके जो बंदरजात बयान किए गए हैं वो ये कि उनसे कहा गया है कि आईएमएफ से कहा गया है कि भाई कर्जा किसको दे रहे हो आप। पहले तो आप जहां तहकीक कराओ कि यहाँ जो हुकूमत कायम हुई है उसमें दांतरी कितनी हुई है, दांतरी के हिसाब से कुछ हिसाब करो और उसके बाद कोई आगे बढ़ो, क्योंकि आपने कर्जा वापस भी लेना है। उसके मंदरजात अभी सामने नहीं आए, सामने आएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इस बात पर कि आईएमएफ को इस तरह का खत लिखना, जो पुरानी ट्रेडिशन भी है, शौकत अली ने भी इस तरह की एक बात करने की कोशिश की थी। एक खत उनका 2 वज़राए खजाना के नाम पे एक टेलीफोन कॉल पकड़ी गई थी, 2 कॉलें पकड़ी गई थी, जिसमें वो अपने वज़राए खजाना, सूबाई वज़राए खजाना से कह रहे थे कि वो इस किस्म का खत लिखें जिससे आईएमएफ तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। वो इस बात की कोशिश कर रही है कि वफाकी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को आने वाले दिनों में वो माली इमदाद न मिले, जो अगर माली इमदाद नहीं मिलती तो पाकिस्तान बिल्कुल, उसकी मईशत जो है वो अपने पांव पे कायम नहीं रह सकती। डिफॉल्ट होने का खतरा एक बार फिर पैदा हो सकता है। कहा जाता है कि इसका कोई असर नहीं होगा। इसाक डार ने कहा है इमदाद तो मिलेगी। वैसे जाहिर है ये कोई सियासी इदारा तो था नहीं, ये तो एक मुआशी इदारा है, और मुआशी इदारे को कहना कि मुल्क को आप इमदाद न दें, लोग इसको, बहुत सारे लोग जो है वो इसको गद्दारी तक से ताबीर कर रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग किस्सा है। अच्छी खबर से आगाज करते हैं कि जमहूरियत का आगाज हो चुका है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुल्फकार अली बदर साहब मौजूद हैं, जो वैसे तो बिलावल भुट्टो के जो चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, उनके तर्जमान भी हैं। हमारे दोस्त जहांगीर बदर साहब के साहबजादे भी हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी उनकी रग रग में है और उसको अच्छी तरह समझते हैं। उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब, पीटीआई की एक तरह से तर्जमान समझ लीजिए। वो उस वक्त तर्जमान तो नहीं है ऑफिशियली, लेकिन वह हमारे इस प्रोग्राम में वो पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे। और अली गौहर बलोच साहब हैं पीएमएल नून के, वो हमें बताएंगे इस पूरी सूरत हाल में कि क्या मनसूबाबंदी है। बड़ी जिम्मेदारी है मुस्लिम लीग नून पर। पंजाब और वफाक, 2 जिम्मेदारियों को संभालना और मुल्क को लेकर आगे बढ़ना ये आसान काम नहीं है। इत्तेहादियों को भी संभालना, आलमी इदारों को भी संभालना और तरक्की का वो काम करना जिसकी खास तौर पर पंजाब में सिर्फ जरूरत ही नहीं है, बल्कि इस पर उनकी मुस्लिम लीग की आइंदा की रेपुटेशन का भी बहुत इन्हिसार है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साबिर शाह साहब हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, वो भी मौजूद हैं, वो भी इस सूरत हाल का तजिया करेंगे। तो आगाज में साबिर शाह साहब आपसे ही करता हूँ, ताकि कुछ बुनियाद पड़े, फिर सियासी मामला तो हम गुफ्तगू कर लेंगे। क्या नक्शा नजर आता है आज
पंजाब असेंबली का इजलास हो गया पहला, मुस्लिम लीग की अब जो सूबाई वजीर बनना है मरीम नवाज को, वो तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो वजीर आला होंगी, पहली खातून वजीर आला सूबे में पहली हुक्मरान खातून होंगी। और उसके अलावा सिंध में भी नक्शा नजर आता है, मुजाहिर शाह साहब कंटिन्यू करेंगे। क्या पूरे मुल्क का नक्शा क्या दिखाई देता है आपको? और जो खत भी सामने आ गया आपके साथ। मीर साहब, बात यह है कि देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी उनके इंडिपेंडेंस कह लें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है जब सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान के लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, तो मुझे जो खतरात लगते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इज एन एक्टिव वॉल्केनो। बहुत संभाल के चलना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी, मामलात को, क्योंकि देखिए जब आतिश फिशां एक नजर आ रहा हो तो आप बहुत कदम फूंक फूंक के रखते हैं। मेरा ख्याल है मेरा इतना ही कहना काफी है। और दूसरा ये कि आपने देखा कि 98 के करीब इनके लोग आज पंजाब असेंबली में भी है, हंगामा भी हुआ, ये हंगामे जारी रहेंगे। और एक तरफ जो है हुकूमत की टांग IMF वाले मामले में फंसी होगी, वो इतने आराम से आपको कर्जा नहीं देंगे। आपको 6 से 7 अरब डॉलर चाहिए फौरी, 25 अरब डॉलर आपको पूरे साल के चाहिए, 75 अरब डॉलर आपको 3 सालों के चाहिए। आपके यहाँ आलम ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स अगर 33-34 अरब डॉलर पे रहे तो 102 अरब डॉलर देंगी आपको 3 सालों में। और आपकी इंपोर्ट्स अगर में 80 अरब डॉलर पे भी स्टैगनेंट हो जाए तो 240 अरब डॉलर तो आपके खजाने से वो निकल जाएगा। रेमिटेंसेस जो हैं वो भी तकरीबन 90 अरब डॉलर के करीब आएंगी। तो ना सिर्फ ये कि करंट अकाउंट डिफिसिट मुझे नजर आ रहा है बड़ा खौफनाक, मुझे ये नजर आ रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भी अफेक्ट होगा, महंगाई की बड़ी खौफनाक लहर फिर आने वाली है। ये इतने ह्यूज चैलेंजेस हैं, अब मुझे समझ नहीं आती कि इतनी खुशो खुशो से गवर्नमेंट लेते हैं, कोई भी हो, लेकिन कोई विजन, कोई एजेंडा नहीं है कि रेवेन्यूज को कैसे बढ़ाना है। टैक्स टू GDP रेशो 15% कर देंगे, आप कैसे कर देंगे? ट्रेडर्स को तो आप नेट में कभी लाए नहीं, और हिस्टोरिकली मुस्लिम नून के दौर में ट्रेडर्स कभी टैक्स नेट में नहीं आए। ये तो हो गई इकोनॉमिक्स की बात। अब मसला ये है, देखिए कि इमरान खान लिव्स ऑन, PTI हैज गॉट अ न्यू लाइफ, जो मर्जी आप नाम बदल दें, तो ऐसे हालात में वो मुज़ाकरात ही होंगे ना। आपको जंगल जदल की फसाद तो नहीं आप पैदा करेंगे, तो मुज़ाकरात कौन करेगा? कैसे मुज़ाकरात होंगे? क्या रिलीफ देंगे बानी चेयरमैन PTI को आप? क्योंकि यहाँ तो आपने असलम इकबाल को भी मेरे ख्याल है पंजाब असेंबली में नहीं आने दिया। तो ये फिजा अच्छी नहीं है। मीर साहब, मैं आखिरी बात आपसे करता हूँ कि देखिए, गुड गवर्नेंस पे लोन मिलता है। गुड गवर्नेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का जो एसेंस है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। ये बात आपको अली जफर ने भी कही है, और ये बात जो है किताबों में भी है, और ये बात कॉमन सेंस भी है। सो कि IMF इनसे कुछ नहीं पूछेगा कि इतने इल्जाम हैं, बेशक गलत हों, लेकिन इल्जाम तो बहुत हैं। तो आज कहा है कि वो सियासी मामला पर कोई बात नहीं करेगा, वो नई हुकूमत के साथ काम करना चाह रहा है। यानी कि उसमें ये तबसरा नहीं कि हुकूमत कौन सी होगी, कैसी होगी, क्यों कर होगी, सियासी अमल क्या है। अगरचे वो इस पर गौर करेंगे, यकीनी तौर पर वो देखेंगे कि मुल्क की मईशत किन सियासी हालात में काम कर रही है, ये देखेंगे जरूर है। लेकिन उन्होंने इशारा दिया आज, बल्कि साफ लफ्जों में कहा है कि उनका इन सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं, वो सब बयान नहीं देंगे। उनकी नुमाइंदा ने शायद ये गुफ्तगू की है आज। मीर साहब, इलेक्शन से पहले IMF ने ए पॉलिटिकल स्टांस नहीं लिया था, उन्होंने सियासत पे बात की थी। जब गुड गवर्नेंस पे बात करेंगे तो दीगर सवालात भी होंगे और लाजमी होंगे। तो ये अब देखना ये क्या जवाब उस पर देते हैं। जी महमद साहब, ये सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में बानिए इमरान खान साहब का एक खत आ गया है सामने कि वो IMF को कह रहे हैं कि पैसे ना दो, चाहे मुल्क की ऐसी तैसी हो जाए, कुछ हो जाए, पहले ये तय करो कि जहाँ सियासी तौर पर कौन, मिसाल के तौर पर खत का मंदरजात तो सामने नहीं आए, मतलब ये निकलता है, और लोग बहुत चीब जब्बी हैं। आप क्या कहेंगे सूरत हाल पे? और मुल्क के जो हालात है वो साबर शाह साहब ने आपको बता दिए। बिस्मिल्लाह का नाबुद इस तरह है सर कि जब तक खत ये थोड़ा सा जरा वो बाउंड आ रहा है, एको आ रहा है, तो इसको जरा खत्म कर ले, तो वो जरा तंग करता है कंसंट्रेट करने में। अच्छा,
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ خط کا متن نہیں آیا تو ابھی ہم اس کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن میں ایک مثال دے. اب مثال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا، ان کا مالک جو ہے وہ عوام ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میں اس کے لحاظ سے اب اس مالک اور عوام کے لحاظ سے میں ایک مثال دینے لگا ہوں. مثال اس طرح ہے کہ ایک آپ کی عوام کی ایک کمپنی ہے، اس کا نام ہے پاکستان. عوام نے ایک ریپرزنٹیشن کہا تھا کہ ہم اس بندے کو یا اس کو ریپرزنٹیشن چاہتے ہیں، جس کو ہم نارملی کسی کمپنی میں اس کو کہتے ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر یا COO کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا COO آپ کی چوری کر کے چلا گیا ہو اور وہ کسی کے ساتھ آپ کے بہاف پہ ڈیل کرنا چاہتا ہو، آپ مجھے بات بتائیں، آپ کیا کہیں گے کہ اس کے ساتھ ڈیل کر لو یا نہ کرو؟ نہیں، یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا. تو آپ کہتے ہو کہ ہمارا CEO چور ہے. یہ چور 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 کرتے تو ہماری جمہوریت کا یہ حال ہو گیا ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا. ابھی چوری تو ثابت نہیں ہوئی، کہیں کسی کورٹ میں ثابت نہیں ہوئی. اس کو کیا کہیں گے آپ کے چور کا کہنے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں. اس دفعہ چوری کس طرح سے ہوئی ہے؟ اس دفعہ چوری اس طرح سے ہوئی ہے کہ الیکشن میں جب مینڈیٹ آیا، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہر ایک کو پتا ہے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا. اچھا، وہ ڈفرنس اتنا زیادہ تھا کہ اس دفعہ کوئی ٹھپے شپے نہیں لگا سکتے تھے. ٹھپا ہوتا ہے 5-10 ہزار کے ڈفرنس پہ ہوتا ہے. جب 80 ہزار کا ڈفرنس ہوتا ہے، میں آپ کو کہوں کہ آپ 80 ہزار کی گنتی گنے، آپ کو سمجھ آ جائے گی 80 ہزار کی گنتی گنتے ہوئے. تو یہاں پہ 80 ہزار ٹھپے لگانے میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے پورا ریزلٹ کارڈ چینج کر دیا ہے. آپ نے جو مرضی لکھا ہو، جتنے مرضی صحیح سوالات کیے ہوں، انہوں نے کہا نہیں. جنہوں نے کچھ نہیں لکھا ہوا، جو پہلے خالی پیسوں کے چور تھے، آج وہ مینڈیٹ کے چور ہیں، آج وہ ووٹ کے بھی چور ہو گئے ہیں. جب میں آپ ایک بات بتائیں، پیسہ اسی عوام نے واپس کرنا ہے نا. اگر یہ مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا کون برن کرتا ہے؟ یہ لوگ تو کوئی لندن چلے جاتے ہیں، کوئی دبئی چلا جاتا ہے. وہ قرضے آپ عوام کہتے ہیں وہ بھی ہے ہم نا. نے واپس کرنے ہیں. جتنی گورنمنٹیں آئی ہیں آج تک سب قرضے دیتی رہی ہیں اور واپس سر ہمیں اس کرنے پڑ رہے ہیں. کی وجہ یہ ہے، سر اس کی وجہ یہ دیکھیں، سب سے پہلے مسئلہ یہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ رہتی نہیں ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں. انڈیا میں پچھلے میرے خیال میں 35 سالوں میں 3 پرائم منسٹر بدلے ہیں. 35 سالوں میں ایک کوئی 6-7 سال رہے، ایک کوئی 10 سال رہے، اور یہ اگر اس دفعہ آ جائیں گے تو یہ 15 سال ہو جائے گا ان کا. اگر بنگلہ دیش میں دیکھیں، چاہے وہاں پہ ہر قسم کی دھاندلی ہوتی ہے، وہاں 10 سال سے ایک پرائم منسٹر ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کسی لحاظ سے بھی، چاہے غلط ہو یا نہیں ہو، یہاں پہ بالکل پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ صحیح ہو یا غلط ہو، ہمیں دیکھیں، صحیح ہو یا غلط ہو، جب تک ہم میرٹ نہیں لے کر آتے، ہم کسی طریقے سے اس سٹیبلٹی کو آگے نہیں لے کر جاتے. اور پولیٹیکل میرٹ نہیں ہوگا تو صحیح ڈیسیژنز نہیں ہوں گے. جو پولیٹیکلی آئے ہوں گے، چونکہ وہ میرٹ پہ نہیں آئے ہوں گے، وہ پاکستان کے عوام کو سرو کرنے کی بجائے اس طاقتور حلقے کو سرو کریں گے جو ان کو لے کر آئی ہے. یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اور آگے جانے کے لیے پولیٹیکل میرٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ اور میں خفا ہوں یا خوش ہوں، اس کے بغیر پاکستان کبھی آگے نہیں آئے گا. اور انفارچونیٹلی پچھلے کئی دہائیوں سے یہی ہو رہا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب 1970 میں جب ایک پارٹی آئی تھی جو کہ 160 کی سیٹوں کو چھوڑ کے 80 کی سیٹوں والوں کو بنا دیا، جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہو، اس نے اس کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں کیا، الٹا 30 سال پیچھے چلا گیا. کیونکہ ایک ڈیسیژن جو تھا، جو سوشلزم کا ڈیسیژن تھا، اس نے پاکستان کو 30 سے 40 سال پیچھے لے کر چلا گیا تھا. پھر اس کے بعد 1981 میں 84 میں جو دوسرا غلط ڈیسیژن ہوا تھا، جس میں نان پولیٹیکل پارٹی بیسس پہ جس لوگوں کو لے کر آئے تھے، وہ آج بھی پاکستان کے اوپر مسلط ہوئے ہیں. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو میٹرک میں ایک کالج کے اندر میرٹ پہ داخل ہو نہیں سکتے تھے، آج بغیر میرٹ کے وہ اسمبلی میں داخل ہو رہے ہیں. کام وہی ہو رہا ہے بغیر میرٹ کی سفارش کے. آپ کی بات سمجھ، جس نے نیشنلائزیشن کی تھی وہ بھی ایک عالمی سطح کا جینیس آدمی گنا جاتا تھا. بدقسمتی سے ہمیں اسے الٹا پڑ گیا. اب ذوالفقار علی بدر بھی موجود ہے ہمارے ساتھ. میری بات سن لے، سر میری بات سن لے. جتنا مرضی جینیس آدمی ہو، جتنا مرضی جینیس آدمی ہو، اگر میرٹ پہ نہیں ہوگا کام نہیں کر سکے گا. ہاں، آپ ان کا کیس یہ ہے جی کہ آپ ڈلیور نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا مینڈیٹ چوری کا ہے.
18 میں یہی الزام ان پہ لگا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کر چوری کر کے آ گئے ہیں اور اب پھر ہمیں 3.5 سال میں اس نے اکانومی کو تباہ کر دیا ہے. اصولی طور پر بات ہو اگر مینڈیٹ چوری کا تو یہی بنتا ہے, لیکن انہوں نے سٹارٹ کیا اس بات سے کہ بھٹو صاحب نے جو نیشنلائزیشن کی تھی اس نے معیشت کو تباہ کر دیا. پوری سینیریو پہ آپ کا کیا ریئیکشن بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سجاد میر صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں جو بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی تھی نا, یہ جو مافیاز اور کارٹلز کے خلاف, وہ بیسیکلی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی کہ اس کو گورنمنٹ کے اندر آ کے لوگوں کو آگے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. جیسے آج پرائیویٹائزیشن کی صورت میں بہت سارے کارٹلز اور مافیاز جو ہیں کچھ اداروں کے اوپر, کچھ انڈسٹریز کے اوپر قابض ہو کے ملک کا جو پورا نظام ہے وہ چلا رہے ہیں. تو اسی طرح سے بھٹو صاحب کا جو نیت تھی وہ نیت نیشنلائزیشن کی یہی تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جائے. لیکن انفارچونیٹلی بھٹو صاحب کے اس سارے ایجنڈے کو سیبوٹاج کر دیا گیا. جیسے ابھی ہمارے بھائی یہ بات کر رہے تھے مینڈیٹ چوری ہونے کی, تو کاش یہ جو باتیں ابھی کر رہے ہیں یہ 2018 کے انتخابات کے بعد بھی یہ باتیں کرتے نا, تو یہ باتیں ہم تو بچپن سے کر رہے ہیں, بچپن سے سن رہے ہیں. کاز یہ مینڈیٹ ان کو ابھی یاد آ رہا ہے چوری ہوتے ہوئے. یہ مینڈیٹ پہلی دفعہ نہیں ہے, 88 کے الیکشن میں, 1990 کے, 93, پھر 97, 2002, 2008, 2013, 2018, ہر الیکشن میں مینڈیٹ چوری ہوا. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے یہ چوری کیا جاتا ہے وہ تو حکومت میں آ جاتا ہے, اور جس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ پھر بعد میں باتیں شروع کر دیتا ہے. 2018 میں انہوں نے اگر یہ باتیں کی ہوتی تو مجھے لگتا کہ یہ لوگ بڑی اچھی میرٹ کی باتیں کرتے ہیں. آج باتیں کرنے سے ان کی باتوں کے اندر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ جو لیٹر خان صاحب کے بارے میں آپ بتا رہے تھے لکھ رہے ہیں, یہ لیٹر کا تو ابھی ڈرافٹ ہی سامنے نہیں آیا, لیکن اس کی لکھنے کی وجہ اب آپ کو بتا دوں, ہی از کالنگ فار اے فارن انٹرنیشنل انٹرفیئرنس ان پاکستان. تو یہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی لیڈر ہی فارن انٹرفیئرنس کے اوپر بات سوالیہ نشان اٹھائے اور پھر خود لیٹر لکھ کے پاکستان کی سوورینٹی کے اندر کہ جی آپ انٹرفیئر کریں, آپ خود سوچیں کہ وہ ملک سے کتنا سنسیئر ہوگا. تو یہ تو اس طرح کے اقدامات میں سمجھتا ہوں کہ کرنے نہیں چاہیے. یہ دس از اے ٹائم, یہ ضرورت اس عمر کی ہے اس ٹائم پہ کہ جہاں پہ تمام پولیٹیکل لیڈرز کو, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو, پولیٹیکل فورسز کو یہ مل بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. یہ جو شکایت ہے دھاندلی کی یا مینڈیٹ چوری کی, یہ پیپلز پارٹی کو بھی تھی اور ہے, لیکن ہم نے ملک اور ملک کے عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم نے اس چیز کو دھرنا احتجاج چھوڑ کے ہم نے نظام اور جمہوریت کو آگے چلانے کے لیے, اب دیکھیں ہم اگر اپنے سیاسی مخالف کو ووٹ دے سکتے ہیں اور حکومت میں بنوا سکتے ہیں تو یہ پولیٹیکل میچورٹی, رواداری, عزت, اور یہ بڑی ضرورت ہے سیاست میں اس چیز کی. اور یہ تمام پولیٹیکل جو امیچور لیڈرز ہیں ان کو بھی یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نظام کو آگے لے کے کیسے چل رہے ہیں. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس پر پہلی بار ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کو ہم ایک پازیٹیو سٹیپ سمجھ رہے ہیں, آگے کیا بنتا ہے وہ تو دیکھا جائے گا. علی گور بلوچ صاحب, اب میں تو شروع کرنا چاہ رہا تھا پازیٹیو بات ہے کہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو گیا, آپ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں اور آپ سب کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, لیکن اب بات بہت پھیل گئی ہے. آپ اس پوری صورتحال پر خاص طور پر اب یہ اس خوشی کے پنجاب کی حکومت بنانے کے سلسلے میں اور وفاق میں جو ذمہ داریاں آپ پر پڑی ہیں, دیکھیے آپ پیسے لینا چاہتے ہیں ملک بچانے کے لیے اور وہ خط لکھے جا رہے ہیں. اب کیا اس ساری صورتحال میں کیسے گزارا کریں گے, آپ کیسے لے کے چلیں گے ملک کو آگے؟ وہ کہتے ہیں آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہ مجھے ایک نا شعر یاد آ رہا ہے یہ باتیں سن کے. وہ شعر ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے, مجنوں نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ جو چرانے کی باتیں کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ 2018 میں پنجاب کے اندر, پنجاب اسمبلی کے اندر نون لیگ اکثریتی جماعت تھی. اس وقت اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا, پنجاب کا مینڈیٹ بھی چوری کیا گیا اور وفاق کا مینڈیٹ بھی چوری کیا گیا. آج تو پھر چاہے وہ کسی ایک اور پارٹی کے نام سے
یہ اپنی کے پی کے میں اکثریت شو کر رہے ہیں، اور جہاں سے یہ جیت جائیں ادھر دھاندلی نہیں ہے، اور جہاں سے یہ ہار جائیں ادھر دھاندلی ہے. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، کیونکہ ان کا مقصد پاکستان، ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ پاکستان میں نہ ہی سیاسی استحکام آئے اور نہ ہی معاشی استحکام آئے. یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ انتشار انگیز لوگوں کا ایک جتھا ہے جو ہمارے ملک کے نظام کو، چاہے وہ سیاسی ہو یا معاشی ہو، ہمیشہ اس کے در پہ رہا ہے اور اس کو سوتاج کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی جو یہ سیاسی تلخیاں ہیں اور یہ جو انتشار انگیزی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ یہ پاکستان دشمنی کی جو روش ہے اس کو انشاءاللہ تعالی آنی ہاتھوں سے، قانونی ہاتھوں کے ساتھ ہی کچلا جائے گا، اور اس پر کچھ ٹائم لگے گا. گزارش یہ ہے کہ جو جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بڑے معیشت یہ ہو گئی اور وہ ہو گئی، بھائی 2018 میں تو جب آپ لوگ مسلط ہوئے تھے پاکستان کے اوپر اور آپ نے پاکستان کے لوگوں کا ووٹ چوری کیا تھا، تو اس اور اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کیا، اور 2 سال ان کی ضمانتیں بھی نہ ہوئیں، اور آپ کی تو سہولت کاریاں ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں سے ہوتی نظر آتی رہی ہیں. کبھی گفت سی ہو، کبھی گھر کو سب جیل قرار دے دینا، کبھی جو ہے وہ مرسڈیز میں پرائم منسٹر کی گاڑی میں جناب پیش کیا جائے عدالتوں کے اندر، اور کئی طرح سے. آج بھی آپ دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے اپنے دور میں، اور مجال ہے کہ کہیں ٹوٹی ہوئی اینٹ بھی لگائی ہو، کوئی پاکستان میں بڑا پروجیکٹ کیا ہو. ان کو جس وقت جو پاکستان پر مسلط ہوئے تھے اس وقت پاکستان میں گروتھ ریٹ 6% تھا، اس وقت جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 4% تھی، اور یہ جاتی دفعہ موصوف کہہ کر گئے تھے کہ میں تو وہ ایک مجھے وقفہ لینا پڑ رہا ہے، لیکن باسمہ میں آپ ہی کے ساتھ دوبارہ شروع کرتا ہوں جی، لیکن پہلے مجھے وقفہ لینا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے ہماری. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اور علی گڑھ بلوچ صاحب سے دوبارہ میں سٹارٹ کرتا ہوں جی وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ علی گوہر بلوچ صاحب سے میں بات کو شروع کرتا ہوں. وہ بات مختصر رہ گئی تھی، وہ وقفہ لینا پڑ رہا تھا، بات پہلے وقفے میں بہت لمبی ہو گئی تھی اور مجھے وقفے 3 دینا پڑتے ہیں اور اس کے بعد ہی بات مکمل ہوتی ہے. جی علی گڑھ بلوچ صاحب اپنی بات جاری رکھیے مکمل. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، اور وہ پاکستان کے جس میں بڑے بڑے چیلنجز تھے 2013 میں، اور لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا، انرجی کرائسس تھا، اس کو ختم کیا. پاکستان میں سی ٹیک جیسا پروجیکٹ اس ٹائم پر آیا، پاکستان کی معیشت اس وقت سنبھلی. تو انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا، اور جاتی دفعہ یہ بھی کہہ کر گئے کہ ہم تو بارودی سرنگیں بچھا کر جا رہے ہیں. وہ واقعی بارودی سرنگیں تھیں اور بارودی سرنگیں ہیں. ظاہر ہے اب ان بارودی سرنگوں کو ختم کرتے ہوئے جو پاکستان کی بے دردی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے سرمایہ اور خزانے کو لوٹا اور لوٹ کے اپنی جیبوں میں بھر کے رفو چکر ہوئے، اب تک پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سنبھلنے نہیں پائی جس بے دردی کے ساتھ. مطلب ہے کہ فضول قسم کے گھڑی چوری کے واقعات بھی ان کے سامنے، پاکستان کے عوام کے سامنے نظر آئے. پھر وہ 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں تک یہ مانگتے ہوئے نظر آئے. اب مجھے ذرا محمد صاحب کی طرف جانے دیجیے گا تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ذرا وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے. دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں جی سینیٹر محمد صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ساری بات میں نے فوراً بعد میں نے آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ اب ساری بات کو رسپونڈ کر سکیں. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف والے بات تھی، وہ آئی ایم ایف کی پاکستان کے جو اس وقت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جن کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، اس میں یہ ہوا تھا کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی فری اینڈ فیئر الیکٹورل پروسیس کے بعد وہ ہونی چاہیے، وہ ان کی ایک بات بھی تھی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ تو اگر آپ یہ کہیں کہ فورن انٹرفیئرنس نہیں، ان کے اپنے یہ تھے کہ آپ کے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بات نمبر 2،
جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ ان کے 6 جی ڈی پی کر لیا تھا اور فلانا پاکستان تحریک انصاف کی 3.5-4 سال میں 2 دفعہ 6 جی ڈی پی کو ٹچ کیا تھا. انہوں نے ایک دفعہ کیا 2 دفعہ. نمبر 2 پاکستان میں پہلی بار ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ ہوئی تھی. ان کی دفعہ ایکسپورٹ ہمیشہ زیرو تھی. نمبر 3 پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم کے درمیان میں جتنے بھی پیرامیٹرز تھے وہ اوپر گئے تھے. اچھا قرضے کی بات کرتے ہیں. 18 مہینوں میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے 4 سال سے زیادہ قرضے اٹھائے تھے. اچھا اس کے علاوہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ابھی گئی ہے, انہوں نے اس 18 مہینوں سے زیادہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے قرضہ لے لیا ان 8-9 مہینوں میں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو سارے, لیکن اصل پرابلم پاکستان کا وہی ہے جو آپ نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہے, اور وہ بیسک مسئلہ ہے. نمبر 2 ہمارے فورن ریمیٹنسز بہت کم ہے. پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں میکسیمم ریکارڈ فورن ریمیٹنسز آئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان تحریک انصاف اگر ہم ہر طرح سے دیکھیں, جاب کریشن جو تھی پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 سالوں میں میکسیمم تھی 1.84 ملین, مینز 18 لاکھ جابز ہر سال کریٹ ہوتی تھی. میاں نواز شریف کے زمانے میں یا پی ایم ایل این کے زمانے میں 11 لاکھ ہر سال ہوتی تھی, اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو تھی وہ 14 لاکھ ہر سال ہوتی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف کم از کم 24 سے 25% پیپلز پارٹی سے اور 41% پی ایم ایل این سے بہتر رہی ہے. یہ سارے وہ پیرامیٹرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ پبلشڈ ہے. اب مسئلہ آگے کیا, دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, آپ کو ایک چیز سمجھ جانا چاہیے, دنیا میں چیز یہ ہو جاتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. جیسے ابھی پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بات ہو رہی تھی کہ جی یہ اس وقت سے نہیں ہے, یہ 1984 میں بھی تھا, 1988 میں بھی تھا, 90 میں بھی تھا. سارے دیٹ از ایگزیکٹلی دا پرابلم. پاکستان کا جو پرابلم ہے, پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو پولیٹیکل میرٹ ہے وہ نہیں آتی, یا پولیٹیکل میرٹ کو جیسے بے نظیر صاحبہ, میں مانتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ میں شی واز دا پولیٹیکل میرٹ, لیکن اس کو پھر چلنے نہیں دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو جب تک ہم پولیٹیکل میرٹ لائیں گے نہیں اور پھر اس کو چلنے نہیں دیں گے تو اس وقت تک کبھی بھی پاکستان نو میٹر ہم جو مرضی کر لے وہ نہیں ہوگا, اور اس وقت ہوگا. اس وقت مجھے ختم کرنے دے. اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ میٹرک میں اب میرٹ پہ ایک سکول میں داخل نہیں لے سکتا تھا اور اس کو سفارش میں ڈالنا شروع کیا تھا پرنسپل کو ہٹا کے, وہ شخص آج ایک اس صوبے کا ہو رہا ہے, اس صوبے کا جس کے پاس ہے. آپ یہ بات کرتے ہیں اس کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, انہوں نے میاں اقبال صاحب کو جو ہے ان کو تو وہ آنے نہیں دے رہے اس میں پنجاب میں, وہاں پہ پنجاب کی پولیس ان کو پکڑنے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے. یہ چیزیں کریے, کس بات کے میرٹ کی بات کریں, کس بات پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے, آپ لوگوں نے ان چیزوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا. آپ لوگوں نے جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ ان کو دینا ہوگا. اگر آپ جو میں چیز چوری کر لوں, 1 منٹ ہے جو نا, آپ نے ان کو بڑا ٹائم دیا تھا, مجھے 1 منٹ اور دیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, سمپل مثال دیتا ہوں. اگر آپ میرے بھائی ہوں, ہم 4 بھائی ہوں, میں آپ لوگوں کے حصے لے کر بیٹھ جاؤں, پھر کہوں کہ آؤ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور اس گھر کو چلانے کی باتیں کرتے ہیں, آپ میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا جب تک میں ان کو ان کا حق نہیں دوں گا. سر یہ ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی, جب آپ کسی کا حق چھین لیتے ہیں. اور جب یہ بات کرتے ہیں 2018 کی, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ کرایا گیا, ظاہر لمیٹڈ ہوتا ہے, اس کے باوجود ہم میکسیمم استعمال کرتے ہیں پہلے دوسرے سیگمنٹ میں. جی ذوالفقار بدر صاحب, یہ ساری باتیں کیا آپ سن رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال پہ؟ آپ کی حکومت تھی نا یہ 16 مہینے کی 18 مہینے کی, چاہے مسلم لیگ کی کہیں چاہے یہ جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے دیکھے نا ہماری بات کو اکنالج کر لیا کہ جو میں نے کہا کہ اس ملک میں جتنے الیکشن ہوئے اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور پولیٹیکل میرٹ کی بات یہ کرتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہوتا, ان کی ساری باتیں جو ریپیٹیشن ہے, پہلے سیگمنٹ میں بھی وہی بات کی, دوسرے میں بھی, تو ان کی بات کے اندر اچھا یہ ہوتا کہ یہ اب 2018 کے اندر پولیٹیکل میرٹ کو پرویل کرتے اور اس معاشرے کو بہتر کرتے. یہ بتائیں کتنے ڈیم بنائے ہیں, کتنی نوکریاں دی ہیں, کتنے گھر بنائے ہیں, کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کتنا ٹیکس نیٹ کیا ہے, سی پیک کے پروجیکٹ کو کتنا آگے بڑھایا, ٹاپی گیس پائپ لائن کو کہاں پہ لے کے گئے, ایران گیس پائپ کو کہاں پہ لے کے گئے, وہ پروجیکٹ کیوں نہیں سٹارٹ کیے, کیوں آگے لے کے نہیں آئے, اور پاکستان کے اندر ٹیکس نیٹ کو
किस तरह बढ़ाना था, ट्रेडर को क्यों नहीं टैक्स नेट के अंदर लेके आए, जो टैक्स नेट की बढ़ाने की बात करते थे, पाकिस्तान के अंदर से 15-20 हजार अरब 22 हजार अरब रुपया इकट्ठा करने की बात करते थे। ये बातें तब होती हैं जब आप प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकली दे हैव फेल्ड बैडली, मिजरेबली, कि इन्होंने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया और उनके लीडर ने, सबने बातें की हैं। बातें करके अगर कोई रिजल्ट आता होता तो बातें बहुत अच्छी करते हैं। तो यहाँ पे बातें करने वाले रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते। यहाँ पे आपको तमाम कंसेंसस बिल्ड करना है, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है। डेमोक्रेसी के अंदर यही है कि कोई आगे है कोई पीछे है। ये जो इलेक्शन की बात कर रहे थे वो 85 के अंदर इलेक्शन हुआ था, बिल्कुल वो लोग आज भी जो है इसके अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अब जो लोग आके बैठे हुए हैं, या तो खान साहब को जब मौका मिला था उनको निकाल देते, मेरिट ले आते, तो या फिर उनको साथ लेके चलें और चीजों को ट्रांसफॉर्म करें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें, ना कि बगल बजाई कि चीजें ठीक नहीं हो रही। अब हमें चीजों को ठीक करना है। मेरा ख्याल आप साबर शाह साहब की तरफ जाते हैं ताकि वो बात को कंक्लूड करें। मैंने जानबूझ के उनको इस बार आखिरी पर रखा हुआ था। साबर शाह साहब सारी गुफ्तगू सुनी आपने, आपने एक नक्शा पहले बड़ा खौफनाक खींचा था। अब क्या नजर आता है आपको इन तारीख गुफ्तगू सुनने के बाद? मीर साहब, नजर क्या आना है, इट इज द सेम ओल्ड प्ले बुक, सेम डेकेड्स ओल्ड प्लेयर्स, वही पॉलिटिकल डायनेस्टीज हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, दे विल कीप वॉशिंग देयर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। ये लड़ाई होती रहेगी। आई डू नॉट सी एनी एंड टू इट। वही हंगामा आ रही, वही फॉरेन इंटरवेंशन सीख कर रहे हैं। पहले ये मियां नवाज शरीफ भी वो वहां डील करके जाते थे बाहर के मुल्कों में। इमरान खान ने भी पहले खत इनके शौकत तरीन ने कहा, जैसे आपने कहा कि लिखें IMF को खत, अब दोबारा लिखा है गालिबन। किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया। देखिए, मैं इकोनॉमिक स्टूडेंट हूँ, 33 साल हो गए लिखते हुए। आज से 30 साल पहले जो मैं स्टोरी लिखता था, आज भी उसका इंट्रो वही है। वही GDP कम है, वही एक्सपोर्ट्स कम है, वही रेमिटेंसेस कम है, इंडस्ट्री नहीं लग रही, लोकल इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, एनर्जी शॉर्टेज है, एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसने क्या किया? कुछ नहीं किया। नन इज डिलीवर्ड एंड पीपल हैव कम इनटू पावर थ्रू बैक डोर्स। इलेक्शंस अगर फार्स हैं, अगर बैलेट एक्सरसाइजेस आई वॉश हैं, तो अलाउ मी टू से, तो फिर तो सारे बैक डोर से आए हैं। तो बैक डोर से जब आए हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आते हैं, तो इन्होंने क्या परफॉर्म करना है मुझे बताएं। आई रियली होप इन ऑल अर्नेस्ट कि आप ये पिछली हरकतें छोड़ें, इस मुल्क के लिए कुछ करें, क्योंकि ये अवाम जो है, ये इसको आवाज तो मिल चुकी हुई है। वी माइट हेड टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ एनार्की एंड टर्मोइल अगर ये चीजें बेहतर ना हुई। अब फिर गैस और बिजली के बिल बढ़ा देंगे, पेट्रोल बढ़ा देंगे, और वो जो खसारा है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इज दैट द वे आउट? यू सीक अ लोन एंड रीपे द प्रीवियस लोन। ये बढ़ाते तो मुसीबत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात हाँ है। जी। वक्फा फिर लेते हैं जी। वक्फे के बाद हम कोशिश करेंगे कि बात को किसी नतीजे की तरफ लेके जाएं, जो बहुत मुश्किल है। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होती है। हम सारी गुफ्तगू सुनी। अब हम चाहते हैं मुख्तसर बात करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हमने पहले ही बहुत कंज्यूम किया। सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत खुलकर बयान किया और मैंने रोकने की कोशिश नहीं की, इसके बावजूद कि हमारे प्रोड्यूसर साहब बार बार मुझे कह रहे थे कि वक्फा लो, वक्फा लो, वक्फा लो। तो अली गौर से पहले आप ही बताइएगा कि ये सारी सूरत हाल है, पंजाब में आपकी हुकूमत बन गई है, यहाँ आपको डिलीवर कर दे। यहाँ बहुत जरूरी है कि नजर आए कि पंजाब में जो आपके दावे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर वफाक है, वफाक में आपको बहुत ही, जिसे कहते हैं जोड़ तोड़ कह दूं मैं, वो करना पड़ेगा। क्या नजर आता है आपको? देखिए मीर साहब, अलमिया ये है जी, आवाज आ रही है जी मेरी? जी आप बिल्कुल आ रही। हाँ जी, देखिए मीर साहब, यहाँ पर अलमिया ये है कि किस किस चीज का मतलब है कि जिक्र किया जाए। एक तरफ सी पैक जैसा प्रोजेक्ट जो इन्होंने अपने टाइम के अंदर बंद किया। आपको याद है कि जब धरनों के जरिए इन्होंने इश्तिहाल अंगेजियां की, जिस तरह से इन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट का उस वक्त विजिट डिले किया, फिर जिस तरह से 9 मई के वाकयात में 14 के मुजस्समों को तोड़ा गया, वो रेडियो स्टेशन जहाँ से पाकिस्तान के बनने की खबर नशर हुई थी, उसको आग लगा दी। मतलब है कि एक ये हमारी बदकिस्मती है
کہ ایک وہ جتھا اور ٹولہ جس نے ابھی تک پاکستان کی مطلب ہے کہ جو پاکستان کی دشمنی کی حد تک اترے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے اب یہ چیزیں مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ای وی ایم مشینیں لگا رہے تھے اور وہ تجربات کر رہے تھے تو وہ مینڈیٹ چرانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے اس وقت؟ یہ کوئی ڈھکا چھپا ہے؟ وہی 2018 ان کی اتنی پاپولیرٹی تھی تو وہ ای وی ایم مشینیں کس لیے لگا رہے تھے؟ احمد صاحب کیا کہیں گے سر طور پر مجھے بتائیے گا، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس اس وقت۔ جی سینیٹر محمد صاحب۔ میں جی چھوٹی سی بات کرتا ہوں، لمبی بات نہیں کرتا ہوں، میں سمپل یہ بتاتا ہوں، یہ ہمیشہ بوروئنگ کی بات کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 52 بلین روپیز لیے، 52 بلین ڈالرز لیے تھے، انہوں نے 36 بلین ڈالر واپس کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 31% نیٹ ڈیفیسٹ کیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 49.7 بلین ڈالرز لیے تھے، 27 بلین ڈالرز واپس کیے تھے، نیٹ ڈیفیسٹ 45% تھا۔ پیپلز پارٹی نے 25 بلین ڈالرز لیے تھے، 14 بلین ڈالرز واپس کیے تھے، نیٹ ڈیفیسٹ 44% تھا۔ ان ادر ورڈز پاکستان تحریک انصاف نے 25% مور ریٹرن کیے دین اینی آف دیم، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات سن لے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ٹائم کے درمیان میں 316 منی میکرو ہائیڈل پروجیکٹس بنائے تھے پورے اس میں۔ اچھا ایک اور بات سن لے، تقریباً انیشیٹڈ کنسٹرکشن آف 59 نیو ڈیمز، ٹھیک ہے۔ اچھا ان 59 نیو ڈیمز میں سے 26 پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ نظر نہیں آتے کہیں، پتہ نہیں کہاں بنے ہیں۔ آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں، ایک منٹ صبر کر لے۔ انہوں نے 59 نیو ڈیمز وہ سٹارٹ کیے، 26 پروجیکٹ Sir, 26 projects have been completed, 33 dam feasibility studies projects جو اسکیم سے وہ ویریس سٹیجز پر ہے۔ اب میں آپ کو ڈیمو کے نام بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو ڈیمو کے نام بتا دیتا ہوں جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی وقت کم ہے، پھر میں آپ کو دوبارہ کسی کو پوچھتا ہوں اس مسئلے پر۔ جی بدر صاحب، ذوالفقار احمد بدر صاحب کیا کہیں گے؟ ساری یہ فگر ہر آدمی اپنی فگر بتاتا ہے، عام آدمی پوچھتا ہے کہ مجھے کیا ملا۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل فورسز کو اٹس اباؤٹ ٹائم ٹو ڈیلیور اینڈ پرفارم۔ اگر پالیٹکس آف ریکنسلیشن اور تمام لوگوں کو کنسنسس پہ آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ ملک آگے ترقی نہیں کر پائے گا۔ اس ملک نے ترقی کرنی ہے، اس ملک کو لوگوں کو بہتری دینی ہے۔ اگر دنیا کے اندر پاکستان کے بعد میں چائنا، انڈونیشیا، ملیشیا، مڈل ایسٹرن کنٹریز بعد میں آزاد ہو کے اپنے ملک کی اکانومیز بہتر کر سکتی ہیں تو وائی ناٹ پاکستان؟ تو پاکستان کے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو اکٹھے بیٹھ کے پالیٹکس آف ریکنسلیشن کی طرف آنا ہے، اور اس کو لیڈ بلاول بھٹو زرداری صاحب کر سکتے ہیں۔ جی صابر شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ ساری گفتگو مختصر طور پر کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو؟ تو آپ باتوں ایک ہی ریپیٹ کر رہے ہیں اور ٹھیک درست طور پہ کر رہے ہیں، جس کا دوسرا مطلب اصرار کر رہے ہیں اس بات پر کہ یہ سورج سدھتی ہوئی نظر نہیں آتی گی۔ میرے صاحب بات یہ ہے کہ وی نیڈ منی ٹو سروائیو اینڈ لیو، وی نیڈ منی ٹو بریتھ۔ آگے بڑے خوفناک مسائل آ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ پھر ایک دفعہ ڈیفالٹ کی آوازیں لگ جائیں۔ آئی ایم ایف آپ کو 6-7 ارب ڈالر بغیر کسی وجہ کے نہیں دے گا، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ بڑی سخت کنڈیشنز ہوں گی اور لوگ چیخیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے۔ اپوزیشن ول پرے آن دیز کرائنگ میسز، اور ان کو لے کے وہ سڑکوں پر آئے گی، کوئی بھی اپوزیشن ہو۔ ہمیں پیسہ کیسے چاہیے؟ ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں لوکل انویسٹر کو کانفیڈنس دینا ہے، وہ باہر آئے گا تو فورن انویسٹر آئے گا۔ روز میں ایک ہی بات کر رہا ہوں، ہمیں ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں اور ہم ٹیکس لینا جانتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر رہے میر صاحب، کوئی کرپشن سکینڈل جو ہے وہ منطقی انجام کو نہیں پہنچتا۔ کچھ عرصہ لوگ جیلوں میں رہتے ہیں، مہنگے مہنگے وکیل کرتے ہیں، ضمانتیں لیتے ہیں، پیسہ ہضم کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ اربوں روپیہ چوری ہوا، 1 روپیہ ریکور نہیں ہوا۔ جی اس پر ایک وقفہ لیتے ہیں، میرا خیال میں لائن کا کوئی مسئلہ ہے، جی وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بہت 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 جسے میں کہتا ہوں کم وقت ہے ہمارے پاس۔ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کیا کہیں گے اختصار کے ساتھ؟ باٹم لائن کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں باٹم لائن بھی یہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو پہلے بھی جو سنبھالا تھا وہ
PMLN की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में संभाला था। अब भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात में बेहतरी जरूर आएगी। ये तो वो टोला है, जब इनकी हुकूमत रही तो इन्होंने पूरे पंजाब में एक टीचर भर्ती नहीं किया, 5 साल में एक टीचर। और जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हजारों की तादाद में स्कूलों में टीचर्स भर्ती किए, स्कूलों को बेहतर किया। ये हेल्थ और एजुकेशन के नारे लगाने वाले तो पाकिस्तान को लूट के चले गए। ठीक 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 बात जी। महमद साहब, मुख्तसर तौर पर आप क्या कहेंगे जी? देखिए, इस तरह है कि अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ना है तो आपने एक काम करना है। आपने पॉलिटिकल मेरिट, पहले जो हुआ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, अगर हम उन बेसिस पे, उन गलत चीजों के बेसिस पे आज की गलत चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, सबसे गलत बात ये है। अगर हमने आगे जाना है तो हम लोगों ने जो अवाम का मैंडेट है, हमने उसको आगे लेकर चलना पड़ेगा, वरना ये चीज कभी आप ये देखिए, ये लॉ ऑफ द नेचर है। अगर आप मैरिट को आगे नहीं मैंडेट जिसे आप अवाम का मैंडेट समझते हैं और जिसे कानून समझेगा वो दूसरा होगा। अवाम का मैंडेट, फॉर्म 45 इज अवाम का मैंडेट, फॉर्म 45 इज अवाम का मैंडेट, वो कर ले। अगर वो नहीं होता, अगर आप जो मर्जी कर ले, फॉर्म 47 इज अवाम का मैंडेट नहीं होता। 45 के मैंडेट को तस्लीम किया जाए 1.5 साल, और आपके ख्याल में 45 का अमेंडमेंट वो है जो कहता है कि आपकी पार्टी को अक्सरियत हासिल है। जी जुल्फकार अली बदर साहब, आप क्या कहेंगे? सर, मैं यही कहूँगा कि तमाम मसाइल का हल आपस में इकट्ठे बैठ के गुफ्तो शनीद से है। अगर आप डायलॉग नहीं करेंगे और हर कोई यही कहेगा कि जी फलानी चीज़ होगी तो फिर आगे चलेंगे, या फलाना मामला हल होगा तो ये चलेगा, जब आप टेबल पे बैठेंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो बैठ के बातचीत करना, पॉलिटिकल फोर्सेस का, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके लीडर्स का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग to address the political and economic issues of Pakistan, to take Pakistan for next level. सब मिलकर बैठेंगे। साबर शाह साहब क्या कहेंगे? आप बैठ जाएंगे ये लोग? नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा। देखिए, प्रोग्राम के इख्तिताम में बहुत अच्छा लगता है गुडी गुडी बातें करना, ये मुझे नहीं लगता जी। देखिए, कुदूरतें बहुत हैं दिलों में, देर आफ्टर ईच अदर्स हेड, और ईगो बहुत ज्यादा है और पर्सनल लेवल तक जा चुके हुए हैं। आई डोंट थिंक हाउ दे सिट टुगेदर। आखिरी दफा जब ये इकट्ठे बैठे थे तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ था गालिबन 2014 में APS स्कूल पेशावर का। तो अल्लाह ना करे किसी ऐसी वाकये के बाद ये इकट्ठे होकर बैठे। अब वो कैसे बैठेंगे? मेरा ख्याल है जी इस्टेब्लिशमेंट होल्ड सकी, जब भी वो चाहेगी इकट्ठा बिठा लेगी और डिफरेंसेस दूर कर सकती है। अदरवाइज आई डू नॉट सी एनी वे आउट के ये सारे लोग इकट्ठे बैठ सके। बहुत शुक्रिया साबर शाह साहब। नाज़रीन किराम, खुलासा ये है कि इकट्ठे मिलकर बैठेंगे तो कोई हल मिलेगा। और ये साबर शाह साहब कहते हैं इकट्ठे मिलकर सिर्फ एक सूरत बैठ सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनको बैठाए, वो बैठाएगी तो बैठेंगे। गोया हमारे सियासतदान खुद इकट्ठे मिलकर बैठने की सलाहियत नहीं रखते। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है, जमहूरियत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। कोई जमहूरियत की बका इसी में है, बेहतरी इसी में है कि आप मिलकर बैठ जाएं, यानी आपसे हमारा सियासतदान मिलकर बैठ जाएं और कोई बात तय कर लें। कोई बात तय होगी तो जमहूरियत भी आगे बढ़ेगी, मुल्क भी आगे बढ़ेगा और हमारी मंजिलें भी आसान होती जाएंगी। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।